تو اگر یہ سارے ہو سکتا ہے حکومت کسی ایسی جگہ پھنسی ہو، مجبور ہو، ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کریں، یعنی ہم یہ نہ بنائیں تو اور کیا کریں، تو آپ اگر آپ اس صورتحال میں آپ ہوتے پرائم منسٹر، آپ کے پاس پاور ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ بڑا آسان حل ہے، ایک کاغذ لیں، استعفیٰ لے کے اور گھر جائیں. اگر آپ سے نہیں چل رہی، آپ مجبور ہیں، مجبور حکمران میں نہیں سمجھتا، نہیں چل رہی چھٹی، گھر جائیں. کیوں لوگوں کو وقت ضائع کر رہے ہیں، ملک کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں لیکن ایک پالیسی تو ہوتی ہے نا، یعنی فار ایگزامپل یہ چلیں جو پہلے اب والے چلے گئے، جو اگلا وزیر اعظم آئے گا تو وہ بھی تو کچھ کرے گا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ کیا کرے گا، کچھ کیا ہوتا ہے. پالیسی تو بنانی پڑے گی نا، کسی نے اگر کس چیز کی پالیسی بنانی ہے؟ حکومت کی سمجھ ہے کسی کو؟ حکومت کو آج کیا ریفارم چاہیے، کیا اصلاحات ملک کو چاہیے، اس بات کی کوئی بات کر رہا ہے؟ 4 سال عمران خان صاحب رہے، انہوں نے، مجھے ان کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کیے. اب 4 سال ان کو ہو گئے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ریفارمز نہیں ہے. تو وہی بات، پھر سیاسی حکومتیں تو اپنی جان چھڑا لیتی ہیں یہ کہہ کر کہ ہم آزاد نہیں ہوتے، ہم اختیار نہیں ہوتے. کون کہتا ہے آزاد نہیں ہوتے؟ یہ ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں آزاد نہیں ہوتے. آزاد نہیں ہے، گھر جائیں، استعفیٰ دیں، گھر جائیں. اسی لیے قانون میں، یہ آئین میں شک رکھی گئی ہے کہ آپ کسی وقت بھی استعفیٰ دے کے گھر جا سکتے ہیں. یہ کوئی ملازمت تو نہیں ہے نا، یہ آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں رکھا جاتا. اچھا، اس وقت اگر یہی حالات جو موجودہ ہیں رہتے ہیں تو آپ کی سیاسی جماعت انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں حصہ لے گی، پارٹیسپیٹ کرے گی؟ اگر انتخابات ہوئے، پاکستان میں یار لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے انتخاب سے. انتخابات میں کیا ہوگا؟ آج انتخابات ہوتے ہیں، 3 بڑی جماعتیں، تینوں حکومت کر چکی ہیں. جو بھی آئے گی وہ کیا کرے گی؟ کیا سیکھا ہے اس نے؟ مجھے بتائیں نا. سب یہی لوگ ہیں. تو آپ الیکشن کرا بھی لیں، کوئی حل نہیں نکلے گا. لیکن لوگوں کو اعتماد نہیں ہے الیکشن پہ. الیکشن چوری ہو جاتا ہے، چوری کیا جاتا ہے، عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں. اس لیے لوگ اب ان باتوں کو قبول نہیں کرتے. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی نہ ہو جائے، لوگ خود اپنا فیصلہ نہ شروع کرتے، سڑک پہ فیصلہ نہ ہو. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا نا، کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا ضروری ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل حل نکلتا نہیں ہے، نکالا جاتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی، کرسیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. اپنی ذات سے ملک کے مفاد کو بہتر سمجھا جاتا ہے، پھر جا کے حل نکلتے ہیں ملک کے. جو لوگ اپنی کرسیوں کی حفاظت کر رہے ہوں، جو الیکٹ نہ ہوئے ہوں، وہ کیا ملک کو بہتری دیں گے؟ تو کیا ایسے سیاستدان آج بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو، عوامی خدمت کو، عوام کو ڈیلیور کرنے کو پرائورٹی پر رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ اقتدار؟ یہ آپ کو سب نظر آ رہا ہے کیا کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. کیونکہ جو شخص الیکٹ نہیں ہوا اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جو آئینی کرسی ہے، حلف لے کر، اس کے پاس کیا اخلاقی جرت رہ گئی ہے، یہ مواد رہ گیا ہے؟ اخلاقی قدریں کہاں گئی؟ قانونی چھوڑے نا، قانون تو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو، اخلاق بھی ختم ہو گئے. ہم بے پناہ مشکلات ہیں ملک کی. کیونکہ عوام کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے نا، الیکشن ہوں گے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اب کہہ رہے ہیں وہ الیکشن بھی چوری ہو جاتا ہے، تو پھر وہ 2018 2024 آپ کے سامنے ہے. یہ عوام کی رائے کا اظہار تو نہیں تھا دونوں الیکشن. اس سے پہلے بھی تو چوری ہوتے تھے. اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. وہاں پر تھوڑا بہت چند سیٹیں آگے پیچھے ہو جاتی تھیں. ہر ایک الیکشن میں وہی کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو جو حکومتیں بنی ہیں وہ عوام کی منتخب نہیں تھی. اور آپ کی پارٹی میں کوئی بڑا نام آ رہا ہے، کوئی اور شامل کر رہے ہیں؟ بڑے نام والی پارٹی نہیں، بڑے نام بہت مل جاتے ہیں. بڑے نام آج حکومت میں بیٹھے ہیں. بڑے نام کچھ دے ہی نہیں سکتے ملک کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.